بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تنظیم اس کانفرنس کے روح رواں پروفیسر مسرور قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس برج میڈیا کا تعارف، کانفرنس کے اغراض و مقاصد، پہلی اور دوسری عالمی اردو کانفرنس کا اجمالی جائزہ اور تیسری عالمی اردو کانفرنس کے لیے موصولہ پیغامات کے بارے میں بات کیجیے۔ تو تشریف لاتے ہیں پروفیسر مسرور قریشی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفیس بھائی آواز آ رہی ہے؟ بس صحیح ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو تیسری عالمی اردو کانفرنس میں ڈاکٹر توفیق احمد انصاری صاحب، ہمارے سینئر بزرگ ادیب و شاعر، رئیس الشورا، ویلکم کہہ چکے ہیں۔ آج سے تقریباً 5 سال قبل ہم نے عالمی اردو کانفرنس کے کام کے انعقاد کا شروع کیا اور اس سلسلے میں مختلف اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا اور سب کی اللہ کے فضل سے ہمیں تائید حاصل ہوئی۔ خاص طور سے اشفاق حسین صاحب کی حاضری میں بھی اور غائبانہ میں بھی، اور کبھی کبھار چھوڑے رہنے دیں۔ تو بہرحال اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اس عالمی اردو کانفرنس کو شکاگو میں باقاعدگی سے کر رہے ہیں آپ سب کے تعاون سے، اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ حزب عادت ہم اپنے پروگرام کو لیٹ شروع کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت چاہوں گا۔ ابھی ہم بیٹھ کے اس کا آڈٹ کریں گے کہ کیا سنسر کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو کوشش، لیکن ہمارے پاس رات 11:30 بجے تک ٹائم ہے اور بڑے آرام سے ہم کریں گے، اور کل بھی ہمارے پاس شام 4:30 سے 11:30 بجے تک ٹائم ہے، تو جو آج اپنی پرفارم نہیں کر سکیں گے وہ کل کر سکتے ہیں، وہاں پورا اس کا انتظام ہے جی۔ کل بھی انشاءاللہ، آپ کو تو پتہ ہے میں کیا کہوں، اس میں آپ مجھے کیوں قصوروار قرار دے رہے ہیں۔ تو عالمی اردو کانفرنس اللہ کا شکر ہے کہ بڑے موضوعات پر، مختلف موضوعات پر اس میں اسکالر اور اساتذہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور دنیا بھر سے ہمیں اس کی پذیرائی حاصل ہوتی رہی ہے، اور اس کانفرنس کے لیے بھی ہمیں دنیا بھر کے مختلف ہمارے ساتھیوں نے، اردو ادب پہ کام کرنے والے اسکالرس نے ہمیں پیغامات بھیجے، جو ابھی آپ کو کچھ سنوائے جائیں گے پیغامات۔ ہماری اس کانفرنس کے بعد یہ کوشش ہوگی کہ گزشتہ 2 کانفرنسیں جو ہم نے بڑی کامیابی سے کی ہیں، اشفاق صاحب گواہ ہیں، اور بھی یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ہیں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں، تو نئے ساتھی بھی ہمارے، تو وہ تمام لوگ انشاءاللہ گواہ بنیں گے ہمارے کہ ہماری کانفرنسیں دونوں بڑی کامیاب ہوئیں اور بڑے متنوع موضوعات کے اوپر ان پر گفتگو ہوئی۔ تو اب اس بات کی ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اور دنیا بھر سے ہمارے پاس یہ پیغامات آتے ہیں کہ آپ اپنی کانفرنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی اشاعت نہیں کرتے۔ اخبار میں تو اشاعت ہو جاتی ہے، لیکن لوگ اس کے لیے میگزین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تیسری کانفرنس کی اختتام کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کے بعد ایک میگزین شائع کریں جس میں آپ سب کی تصویریں شامل ہوں گی، اس لیے اس کے لیے منتظر رہیے گا آپ لوگ، اور ہم اس میں اس پوری کانفرنس کی رودات اور گزشتہ 2 کانفرنسوں کی رودات کو جو ہے شامل کریں گے۔ ہمارے کچھ مہمان ابھی بہت سے آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، ظاہر ہے ویکینڈ ہے اور پھر ہالیڈیز چل رہے ہیں بچوں کے، تو کچھ تاخیر اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم گزشتہ دونوں کانفرنسوں کے جو موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، اردو ادب کے مختلف موضوعات پہ، ان کو انشاءاللہ اس بار پرنٹ کریں گے، اور اس کانفرنس کی رودات کو بھی پوری جو ہے حرف بحرف ریپیٹ کریں گے۔ خواتین و حضرات، کسی کام کو کرنے کے لیے سوچ اور بیڑا جو ہے وہ چند لوگ اٹھاتے ہیں یا کوئی ایک فرد اٹھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ایک پوری ٹیم بن جاتی ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ شکاگو لینڈ میں میرے پاس بہت اچھی ساتھیوں کی ٹیم ہے، جس میں عابد رشید صاحب، ڈاکٹر افضال صاحب، توفیق انصاری صاحب، ریاض نیازی صاحب، مظہر عالم صاحب، اور میں کس کا نام لوں، سارے ہی لوگ موجود ہیں۔ اطہر صدیقی بھائی پیچھے ہیں، توصیف کھڑے ہوئے ہیں، نفیس قادری اس بار آ چکے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ، اپنی کراچی یونیورسٹی المنائی کی ڈاکٹر زاہد ملک ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں یہ سب کے ابرار صفی، ان تمام لوگوں کا، شیخ رشید صاحب پرانے 50 سال سے یہاں مشاعرہ کر رہے ہیں، یو ای سے اختر عالم صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، ان کے لیے ایک کرسی لگوا دیں طاہرہ، یہ خاموش طبیعت آدمی ہے، ذرا بولتے نہیں ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ کانفرنس جو ہماری چلتی رہتی ہے،
اور اس میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ مشاعرے کا ہوتا ہے، جو سبب تسکین بھی ہوتا ہے اور سبب تنازع بھی ہوتا ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے جو ہم کوشش کریں گے کہ اس بار مشاعرے سے سب کو تسکین حاصل ہو، سب لوگ جو ہیں اچھی اچھی غزلیات جو ہیں وہ سنیں۔ خواتین و حضرات، یہ اردو کانفرنس سب آپ کی حاضری اور آپ کے عملی تعاون کی وجہ سے کامیاب ہے۔ زبان جس کے بارے میں ہم سب بات کرتے ہیں، اس کے فروغ کی بات کرتے ہیں، اس کے پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں، اس کے لیے جھگڑتے ہیں۔ بنیادی طور پر زبان اظہار کا ذریعہ ہے جو لفظوں حروفوں کی مدد سے جملوں کی شکل میں ہمارے زبانوں سے ادا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاشرہ جو ہے اپنے کام کو جاری کرتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان کی بات ہم سب کرتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ زبان کا فروغ ہونا چاہیے، زبان کا پھیلاؤ ہونا چاہیے، پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہونی چاہیے، ہندوستان میں اردو زبان کو فروغ ملنا چاہیے، حکومت ہندوستان جو ہے اردو زبان کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم سب کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتے قبل مجھے ایک پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا جہاں ایک بڑے ممتاز دانشور جو ہیں اردو زبان کے تحفظ اور بقا کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے شکاگو میں، اور انہوں نے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہا کہ میں جو ہوں پولیٹیکل اینالیسز ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں پولیٹیکل اینالیسز ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے زبان کے تحفظ پر گفتگو کی۔ تو میں بڑا گھبرایا اور بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا ہم پتہ نہیں کس چیز کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ زبان کا تحفظ کیا ہے اور زبان کی بقا کیا ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی زبان کا تحفظ کریں، اپنی زبان کی بقا اور پھیلاؤ اور اس کی مضبوطی کے لیے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیجیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا وقت دیجیے یا اپنا بہت سارا مال دیجیے، لیکن کم سے کم تعاون تو کیجیے ہمارے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ جو اردو زبان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے بس یہی کہنا تھا۔ آپ سب سے بہت بہت شکریہ۔